اوکے، 10th کیمسٹری چیپٹر 11 آرگینک کیمسٹری کی آج ہم ایکسرسائز ایم سی کیوز کریں گے. پیج نمبر 76 پہ آپ کا اسٹارٹنگ فرام دا نمبر 1. دا ایبلٹی آف کاربن ایٹمس ٹو فارم چین از کالڈ. کاربن ایٹمس کی جو ایبلٹی ہے کہ چین بناتا ہے، اس پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں کیٹینیشن. تو بی آپشن کریکٹ ہے. کول ہیونگ 90% کاربن کانٹینٹس از کالڈ. وہ کول جس میں 90% کاربن کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں اینتھراسائڈ. یہ باقی بھی کول کی ٹائپس ہیں لیکن اس میں کاربن کانٹینٹ کم ہوتا ہے. اینتھراسائڈ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے 90%. سی آپشن کریکٹ ہے. نمبر 3 ہے مین کمپوننٹ آف نیچرل گیس از میتھین. نیچرل گیس میں میجر جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ میتھین کی ہوتی ہے. تو اے آپشن کریکٹ ہے. نمبر 4 ہے دا اسٹرانگ ہیٹنگ آف کول ان ریٹارڈس ان دا ایبسنس آف ایئر از کالڈ. کول کو جو اسٹرانگلی ہیٹ کیا جاتا ہے ان دا ایبسنس آف ایئر، اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن. ڈی آپشن کریکٹ ہے. نمبر 5 پچ از بلیک ریزیڈیو آف کول ٹار. کول ٹار کا بلیک ریزیڈیو ہم کہتے ہیں جو لیفٹ بیہائنڈ چیز جو پیچھے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کول ٹار کو جلانے کے بعد جو ہمارے پاس جو چیز بلیک کلر کی ریزیڈیو بچ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پچ. تو اس کا 5 کا کریکٹ آپشن بی ہے. نمبر 6 ہے نیچرل گیس از 85% میتھین وچ از یوز ٹو میک کاربن بلیک. اے آپشن ہے اس کی. نمبر 7 وچ ون آف دا فالوئنگ ڈز ناٹ کنٹین اسٹارچ. اس میں کون سی آپشن ہے جس میں اسٹارچ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، تو شوگر کین ہے. شوگر کین میں گلوکوز ہوتا ہے، ہمارے پاس اسٹارچ نہیں ہوتا. نمبر 7 کا اے آپشن کریکٹ ہے. نمبر 8 پیٹرولیم از ریفائنڈ بائی فریکشنل ڈسٹیلیشن. ٹھیک ہے، یہ آپ نے دو پروسیسز کا یاد رکھنا. کول کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کہتے ہیں، اور پیٹرولیم کے لیے جو پروسیس یوز کی جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فریکشنل ڈسٹیلیشن. تو 8 کا کریکٹ آپشن ہے بی. 9 ان لیبارٹری یوریا واز پریپیئرڈ بائی وولر. لیبارٹری میں یوریا کو فرسٹ ٹائم پریپیئر کرنے والا جو سائنٹسٹ ہے وہ ہے وولر. تو 9 کا آپشن کریکٹ آپشن ہے اے. نیکسٹ پیج پہ آ جائے نمبر 10 جنرل فارمولا آف الکائل ریڈیکل. الکائل ریڈیکل کا جو جنرل فارمولا ہے وہ ہے CnH2n+1. الکائل جو ہوتے ہیں وہ الکینس سے مل کے بنتے ہیں، اور الکینس کا جو فارمولا ہوتا ہے جنرل فارمولا وہ یہ رہا. ٹھیک ہے، CnH2n+2. تو اس میں سے آپ ایک ہائیڈروجن کم کر دیں تو الکائل بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 کے جگہ 1 لگا دیں تو یہ الکائل کا فارمولا بن جائے گا. ٹھیک، نیکسٹ آپ کے پاس یہ سبھی فارمولیز اپنی فارمولاز یاد رکھنے ہیں. الکینس، الکینس، الکائنس اور الکائل ریڈیکل، یہ چاروں آپ نے یاد رکھنے ہیں، آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے یہ. نمبر 11 ہے آئیڈینٹیفائی وچ ون آف دا فالوئنگ کمپاؤنڈ از اے کیٹون. اس میں سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیٹون کون سا ہے. تو کیٹون کے آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک طریقہ تو یہ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں ہمیشہ سینٹر میں C+O ہوتا ہے اور سائڈ پہ الکائل گروپس ہوتے ہیں، مطلب CH3 یا CH2 اٹیچ ہوگا ہمیشہ. ٹھیک ہے، یا تو CH3 ہوگا یا CH2 ہوگا، لیکن درمیان میں کیا ہوگا؟ یہ C+O. اگر اوپن اسٹرکچر ہے تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے. اگر کنڈینس فارم میں لکھا ہوا ہے تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کے سائڈ پہ CO ڈلا ہوگا. ٹھیک ہے، CO ہوگا اور اس سائڈ پہ CH3 یا CH2 اس طرح کا کوئی بھی گروپ اٹیچ ہوگا. اور یہ باقی جو گروپس ہیں اس میں دیکھیں OH ہے، تو OH جو ہے وہ الکوہول کا ہوتا ہے. یہ الکوہول کا آپ کے پاس اگزامپل ہے. اس میں NH جو ہے وہ امائنس ہوتے ہیں، یہاں پہ Cl آ گیا تو یہ الکائل ریڈیکل ہے، جبکہ اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ بی ہے. باقی یہ بھی آپ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن ایزیلی ہو سکے، یاد رہے کہ آپ کے پاس کون سا گروپ اس میں موجود ہے. نمبر 12 ہے دا فنکشنل گروپ آف دس از فاؤنڈ ان. یہ آپ کے پاس ایک فنکشنل گروپ ہے C+OH. یہ کس میں پایا جاتا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس کاربوکسیلک ایسڈس میں پایا جاتا ہے یہ والا فنکشنل گروپ. تو اے آپشن کریکٹ ہے. نمبر 13 ہے وچ ون آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از ناٹ ٹرو اباؤٹ فوسل فیولس. تو اس کی یہ والی بات جو ہے وہ اس سے کے بارے میں ٹرو نہیں ہے کہ دے آر رینیویبل سبسٹانسز وہ ہوتے ہیں جس کو ہم دوبارہ سے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فوسل فیولس نان رینیویبل ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بنانے میں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں. سو دے آر نان رینیویبل. اور یہاں پہ انہوں نے کیا بات پوچھی ہوئی ہے کہ ان میں سے کون سی بات فوسل فیولس سے ریلیٹ نہیں کر رہی. تو یہ والی بات ہے جو اس سے ریلیٹ نہیں کر رہی، تو بی آپشن اس کا کریکٹ آنسر ہے 13 کا. 14 ہے وچ ون آف دا فالوئنگ از دا ہارڈیسٹ کول. ہارڈیسٹ کول وہ ہوگا جس میں آپ کے پاس کاربن کانٹینٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو اینتھراسائٹ میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کو ہم ہارڈیسٹ کول کہتے ہیں. تو 14 کا ڈی آپشن کریکٹ ہے. نمبر 15 ہے ان وچ آف دا فالوئنگ گروپس آکسیجن از اٹیچڈ آن بوتھ سائڈس وتھ کاربن ایٹم. وہ کون سا گروپ ہے جس میں آکسیجن کاربن کے دو سائڈس پہ اٹیچ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس ایسٹر گروپ ہوتا ہے. اس میں اس طرح سے کاربن کے دونوں سائڈس پہ OH اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس
यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने ये जो ऑप्शंस हैं, अच्छा दोनों साइड पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी ऐसे ही होता है कि कार्बन के दो साइड पे ओ अटैच होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ईस्टर है। तो यहाँ बाकी जो 3 ऑप्शन है उनमें ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। नंबर 16 है कार्बोनाइजेशन प्रोसेस इज़ द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। 16 का करेक्ट ऑप्शन सी है। 17 है कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ, करेक्ट ऑप्शन है सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है। अच्छा ये आप शॉर्ट के लिए भी आप इसको याद कर लें क्वेश्चन को। कोल वाला जो टॉपिक है उसमें आपके पास ये दिया हुआ है कि कोल गैस का मिक्सचर क्या होता है, या विच गैसेस आर प्रेजेंट इन द कोल गैस, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। नेचुरल फाइबर वो होता है जो नेचुरली बनाया जा सकता है, सिंथेटिक वो होता है जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, तो नाइलॉन है, सी ऑप्शन। 19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। इसमें बायोगैस जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं होती, ठीक है। नंबर 20 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन। उनमें से कौन सी चीज़ है जिसमें प्रोटीन नहीं होता है, तो वो है पोटैटोस। पोटैटोस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च होता है, प्रोटीन नहीं होते। नंबर 21 है कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड हीट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं और कार्बोनाइजेशन, ए ऑप्शन है इसका। नंबर 22 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज़ एन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इनमें से कौन सा है, तो ओ एच एंड में आए, सिर्फ ओ एच, बाकी CH3 CH2 हो लेकिन ओ एच है साथ में, तो ये अल्कोहल है, ठीक है। COOH हो तो ये यहाँ पर के पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है। सेंटर में CO हो और दोनों साइड में CH3 हो तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि ये कीटोन्स होता है। एल्डिहाइड्स की आइडेंटिफिकेशन ओपन फॉर्म में तो इस तरह से होती है, ठीक है, COO डबल बॉन्ड O, एक साइड पे H होता है, लेकिन अगर इस तरह से कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि एंड में CHO लिखा होगा, ठीक है। अदर साइड पे CH3 या CH2 ग्रुप होगा, लेकिन एंडिंग उसकी जो होगी वो ये CHO इस साइड पे भी हो सकता है, दूसरी साइड पे भी हो सकता है। तो CHO अगर लिखा हुआ है इसको आपने COH नहीं मिक्स नहीं करना, ठीक है, CHO एंड में होना चाहिए, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। 23 है फार्मूला ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपके पास दो एल्डिहाइड्स गिवन है, CB और D दोनों ही एल्डिहाइड्स हैं, लेकिन एसिटल्डिहाइड की बात हो रही है तो उसका ये फार्मूला है। इसमें क्या होता है C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके एक साइड पे CH3 अटैच होता है, इसको एसिटल्डिहाइड कहते हैं। सिर्फ H अटैच हो तो इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। बाकी ये तो अल्कोहल है क्योंकि इसके एंड पे OH आ रहा है, ठीक है, ये भी आप लिख के रख लें। आप इस तरह से आप ना अपने पास रख लें कि पिछली जो MCQ इसमें भी जो ऑप्शन है उसकी नेम भी आप लिख के रख लें कि ये अल्कोहल था, ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन्स हैं, ये जो है इसमें आपके पास फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि COO और H है, ये फॉर्मल्डिहाइड इसका नाम है और इसका नाम है एसिटल्डिहाइड।